کے بعد میں انشاءاللہ پرسوں ہم سب لوگوں کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونا ہے اور بڑے امن و امان کے ساتھ میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں کو، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر مسلک کا، ہر مذہب کا بندہ جب ہمارے جلوس کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ مسلمان ہم سے اتفاق کرنا چاہتا ہے، مسلمان ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، مسلمان ہم سے ملنا چاہتا ہے، اور مسلمان کسی ٹیررزم مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمان اور اسلام تو امن و محبت کے مذہب کا نام ہے۔ حضرات محترم، بات بڑی طویل ہوتی چلی جا رہی ہے، میں اپنے موضوع کی جانب پلٹ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں میرے آپ کے کائنات کے آقا، کائنات کے بادشاہ، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ ہمارے درمیان میں تشریف لے کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما دیا، کیا فرمایا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان لوگوں سے بتا دیجئے، کائنات کے اندر جتنی خوبصورتی ہے، تمہارے جسم میں جان ہے، تمہارے پاس میں دولت و مکان ہے، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا تصدق ہے، یہ اللہ کے فضل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا تصدق ہے۔ اب جب خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و رحم تم پر عطا فرما دیا ہے، اپنا فضل عطا فرمایا، اپنا رحم عطا فرمایا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے ہونے پر تم خوشیاں منایا کرو، اس کے ہونے پر تم خوشیاں منایا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیز؟ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشیاں منایا کرو، تم خوشیاں منایا کرو۔ خوشیاں کیا منانی ہیں؟ انشاءاللہ پرسوں بھی پروگرام رہے گا اور راتوں جامع مسجد میں پروگرام ہوگا، انشاءاللہ ساری باتیں بتائی جائیں گی۔ ابھی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتوں پر تذکرہ ہوگا۔ تو کیا؟ خوشیاں مناؤ۔ اب اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے، جو اس کی تفسیر ہے، اس کو بعد میں بتاؤں، پہلے ایک دوسری آیت کریمہ تلاوت کروں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، خوشیاں مت مناؤ۔ کیا فرمایا؟ خوشیاں مت مناؤ۔ ابھی آپ کہیں گے آپ تو فرما رہے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرمایا خوب خوشیاں مناؤ، دوسری جگہ اللہ رب العزت فرما رہا لا تفرح، خوشیاں نہ مناؤ۔ ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ رب العزت خوشی منانے کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں منانے کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ایک جگہ تو اللہ رب العزت فرما رہا میں خوشی منانے کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں، تم لوگ خوش ہو، تم لوگ خوشیاں مناؤ، خوشی میں جھومو، میں پسند ہی نہیں فرماتا ہوں۔ دوسری جگہ فرما رہا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، اور فرما رہا ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا تمہارے مال و جائیداد کے اکٹھا کرنے، کائنات کے اندر تم کتنی تخت و تاج کے مالک بن جاؤ، کتنی جائیداد کما لو، مال و اولاد کے بادشاہ بن جاؤ، مال و اولاد کے مالک بن جاؤ، لیکن تمام سے بہتر یہ خوشی منانا ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہا خوشی منانا، کائنات کے اندر تم دنیا کے اندر جو کچھ بھی اکٹھا کرتے ہو سب سے بہتر تمہارے لیے خوشی منانا ہے۔ اور دوسری جگہ فرما رہا میں تو خوشی منانے کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں، پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ تو آئیے دونوں آیت کریمہ کی تفسیر سناتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اس کی تفسیر بتاتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا میں خوشی منانے کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کھانسی ہو رہی ہے۔ دیکھیے عرب کا ماحول تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، یہ جو دن ہمارے درمیان پرسوں کو آنے والا جب یہ دن نہیں آیا تھا تو عرب کا کیا ماحول تھا؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی جگر کے ٹکڑے کو زندہ زمین میں دبا دیا کرتے تھے، قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہندوستان کا ماحول تو یہ تھا کہ کسی عورت کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو اس کی بیوی کو اس کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور جب کوئی خوشی ہوا کرتی تھی تو رقص و سرور کی مجلسیں منایا کرتے تھے، ناچ گانے ہوا کرتے تھے، سینٹیاں بجاتے تھے،
तालियां बजाते थे, शराब नोशी क्या करते थे, जुए खेलते थे, अय्याशी क्या करते थे, जिनाकारी क्या करते थे। उनका खुशियां मनाने का अंदाज ये था कि बुतों की पूजा करना, तालियां बजाना, सीटियां बजाना, जिना करना, रक्स व सुरूर की मजलिसें सजाना, इस तरह की खुशियां मनाया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तुम जो ये खुशियां मनाते हो, तुम्हारा खुशियां मनाने का अंदाज मुझे पसंद नहीं है, लिहाजा तुम खुशियां ना मनाया करो, लिहाजा तुम खुशियां ना मनाया करो। बात समझ में आई? खुशियां ना मनाने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों मना फरमाया? क्योंकि वो लोग हराम कारियों को उन मजलिसों के अंदर खत्मल्त कर दिया करते थे, हराम कारियों को बड़ा अच्छा काम समझा करते थे, बड़े बड़े फ़ख्र नाज के साथ में हराम कारियों की मजलिसें सजाया जाया करती थी। वहाँ पर अरब के अंदर ये माहौल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, एक काम करो, तुम खुशियाँ बिल्कुल मत मनाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशियाँ पसंद ही नहीं है। तुम जिन अंदाज में खुशियाँ मनाते हो वो अंदाज मुझे पसंद नहीं है। अब दूसरी आयत करीमा की जानिब आप आ जाइए। कौन सी आयत करीमा? फलयफ़रहू, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम्हारा खुशियाँ मनाना तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्यों फरमाया? फरमाया मैंने अपना कलाम मुक़द्दस अता फरमाया, खुशियाँ मनाओ। क्या? खुशियाँ मनाओ। व बिरहमतिही, और अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान मबूस फरमाया, अपने हबीब जैसी नेमत अता फरमाई। जब इस नेमत की विलादत का वक्त आए, जब इस नेमत की विलादत की तारीख़ आए, जब इस नेमत की विलादत का दिन आए, तो तुम खुशियाँ मनाया करो। मेरे हबीब मुकर्रम की पैदाइश को याद क्या करो, मेरे हबीब मुकर्रम को तुम्हारे दरमियान में भेज करके जो तुम्हारे ऊपर मैंने इनाम फरमाया है, इस इनाम के शुक्राने में मेरा जिक्र क्या करो, मेरी हम्दो सना क्या करो, मेरे हबीब का जिक्र क्या करो, ना तो मनक़बत पढ़ा करो, तकरीरें सुना करो, वादो खिताबत क्या करो, उसको सुना करो, और इस तरह से खुशियां मनाया करो। जब तुम इस तरह से खुशियां मनाओगे तो दुनिया के अंदर कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी जमा कर लो, तुम्हारा ये खुशियां मनाने का अंदाज मुझे सबसे ज्यादा बेहतर और पसंद है, सबसे ज्यादा।